والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، جنات آدم علیہ السلام سے پہلے پیدا ہوئے اور وہ آگ کے شعلے سے پیدا ہوئے، اور آگ کے اس حصے سے ہیں جو جل کر راکھ ہوتا ہے، جو کسی چیز کو جلا دے تو وہ سیاہ ہو جاتا ہے، اس لیے جنات اکثر بد شکل ہوتے ہیں۔ اور چونکہ آگ آتشی مادہ ہے تو شرارت کرنے میں بھی بہت آگے ہے۔ امام ابو حنیفہ نے جنات کا عمل اور جنات سے سروکار اور جنات کے ساتھ نکاح منع فرمایا ہے، میں آپ کے کنٹرول میں ہے نہیں ہوں۔ اور اماموں نے اتنی تحقیق نہیں کی، انہوں نے اجازت دی ہے۔ ایک بزرگ کا میں مہمان ہوا تھا، وہ بیٹوں سے باتیں کر رہا تھا کہ داراڑی وغیرہ ورشہ کا گاڑی نے کباب راڑی، تو میں نے کہا حضرت کوئی ہے نہیں؟ کہ نہیں، وہ لڑکے ہیں نا میرے، وہ جنیہ سے جو ہے، جی پیارا بچی تھی کہ نا ٹول ولاڑ دی، وہ نظر نہیں آتے، میں جانتا ہوں انہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ 5 میرے جیسے ہیں وہ سب کو نظر آ رہا ہے، 5 ماں پر گئے ہیں وہ نظر نہیں آ رہا۔ اب چند لمحے نہیں گزرے تھے سب چیزیں لگ گئی۔ لا الہ الا اللہ۔ ایک طالب علم کے اوپر ایک جنیہ عاشق ہو گئی تھی اور اس کو شادی کے لیے تیار کیا، طالب بھی بڑا خوش تھا، ماموتا و بیادی موتا۔ ایک بہت بڑے فقیہ اور مفتی اعظم نے فتویٰ لکھا کہ یہ نکاح نہیں منعقد ہوگا، امام ابو حنیفہ نے منع کیا ہے۔ طالب بھی استاد سے مجبور تھا، تو وہ جب سو گئے تو ان کے اوپر مٹھائی کے ڈبے رکھ دیے، وہ لے کے آئی تھی تقسیم کے لیے، اور نکاح ختم ہو گیا۔ عجائب و غرائب ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ جنات کتنے سال پہلے پیدا ہے۔ شاہ عبد القادر صاحب نے تفسیر میں لکھا ہے کہ 2000 سال پہلے، بعضوں نے اس سے بھی زیادہ لکھا ہے۔ لیکن جنات میں تخلیق شعلے سے ہے، جیسے انسان فارغ ہوتا ہے نا تو مادہ نکلتا ہے، ان سے مادہ نہیں نکلتا ہے، شعلہ نکلتا ہے۔ اس لیے تو امام اعظم نے کہا کہ نکاح کیسے کرو گے، وہ آپ کے جسم کو جلا دے گی۔ بالکل ہو سکتا ہے کہ جن کے ساتھ وہ رضامند ہو اور وہ اس شعلے کو متجسم کرتے ہو۔ اور بہت زیادہ فریب اور فساد پر آمادہ رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کو ایک شعور نہیں دیا، وہ مستقبل نہیں سمجھتے، کوئی انتظام نہیں کر سکتے کسی کام کے لیے۔ ویسے آپ کہیں کہ یہ عمارت اٹھا لے تو اٹھا لیں گے، اور ان کے لیے بند دیوار بھی رکاوٹ نہیں ہے، رکاوٹ ان کے لیے اعوذ باللہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ آیت الکرسی ہے، بند دیوار سے پلنگ سمیت نکالنے پر قادر ہے وہ۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اور دنیا کے اندر وہ احکام کے پابند ہے، اور ان کو بھی اس بات کی سزا ہوگی کہ تم نے نبی کو کیوں نہیں مانا۔ جنات کے ہاں مشہور ہے کہ 4 پیغمبر ہمارے تھے، ایک آدم علیہ السلام، دوسرے حضرت نوح، تیسرے ابراہیم اور چوتھے حضرت سلیمان۔ حضرت سلیمان سے بہت زیادہ خوفزدہ ہے، اس نے صحیح معنوں میں اپنی طاقت لڑائی تھی ان پر۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایسی ہیبتناک شکل دی تھی کہ ان کے چہرے مبارک پر بڑے بڑے بال ایسے پڑے رہتے، جب غصے ہو جاتے کیا تو اب بال ایسے کھڑے ہو جاتے تھے۔ جنات پھر منڈے ہوئے والے۔
حدیث شریف میں ہے کہ قیامت تک کوئی جنات کا ایسا حاکم نہیں آئے گا جتنا حضرت سلیمان کو اللہ نے ان پر حاکمیت و تسلط نصیب فرمایا تھا. حقیقت میں تمام انبیاء اور مرسلین کی تعلیم جس طرح انسانوں کو ہے جنات کو بھی ہے. یا معاشر الجن والانس، ایک جنات اور انسانوں کی ٹولی. تو خطاب ہی ان کو باقاعدہ انسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے. آدم علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ نظام عدل نافذ ہو تو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اور ایسی شان و شوکت سے ہوئی کہ قیامت تک جہاں جہاں انسان آباد ہونے والا تھا ان کے ذرات آدم میں ڈالے گئے، اور ان کی اولاد قیامت تک وہاں پہنچے گی. بہت زیادہ حسین جمیل تھے. تو ملائک کو جب کہا گیا کہ سجدہ کرو اور سر بسجود ہو گئے. اور ابلیس جو تھا یہ تھا تو جنی، لیکن زیادہ عبادت اور نقل و حرکت سے صف ملائک میں شامل ہو گیا تھا. تو اس نے کچھ اڑی دکھائی، حق تعالی نے اس پر لعنت کی اور جنتوں سے باہر نکالا. اور وہی اس نے عہد کیا کہ میں لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، میں ان کی اولاد کے خلاف سازشیں کروں گا. حق تعالی نے کہا آپ کا ان لوگوں پر کوئی دسترس نہیں ہے جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور رب پر ایمان رکھتے ہیں. انما سلطانہ علی الذین یتولونہ وہم بہ مشرکون. جو تمہیں کاموں میں لانا چاہتے ہیں اور آپ کی خوشی کے کام کرتے ہیں ان کو آپ نقصان دیں گے، جو آپ کے مقابلے میں ہوں گے ان سے آپ دور رہو گے. علماء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ یہ جو جادو ہے، سحر ہے، سفلی ہے، ٹوٹکے ہیں، جو مانتا ہے نا ڈرتا ہے تو اس کو بہت جلدی اثر ہوتا ہے، اور جو توحید و تفرید سے آراستہ ہو اور وہ کہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کیا ہو سکتا ہے تو اس پر اثر نہیں ہوگا. ہمارے ایک ساتھی ہے، بہت بڑے عالم ہیں اور استاد العلماء ہیں، وہ جس کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں یہ میرے اوپر جادو کر رہا ہے. ہمارے یہاں ایک ساتھی ہے، ان کا بڑا خادم ہے، وہ کہتے ہیں اس نے کالی تسبیح اٹھائی ہے، مجھے اس سے ڈر لگتا. میں نے کہا اتنا خوف خدا کا تجھ پر آ جائے تو اس زمانے کے غوث و کتب ہو. مجھے کہتے ہیں کہ آپ پر 20-25 جادو ہے لیکن آپ مانتے نہیں. میں قیامت تک نہیں مانوں. ایک اللہ نافع و ضار ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. ربنا اللہ لا شریک لہ. جنات کیا بیچتے ہیں، ان کا کام کیا ہے؟ یہ عورتوں میں بہت زیادہ مرض ہوتا ہے، ہاں رشتے بند ہو گئے، ہاں بیماریاں آ گئی ہے، ہاں میاں کو بھی نوٹس مل گیا لڑکے کی بے روزگار، ضرور کچھ ہے. اور پھر لوگ ان کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. کبھی کہتے ہیں انڈا الٹا لٹکا دو، دفنا دو. کبھی کہتے ہیں کالے رنگ کا بکرا لے. اور کالا بکرا تو خود بلا ہے، بلا آپ بلا سے دور کر رہے ہیں. کالا تو مطلق نہ ہو. ایسا جادوگر و ساحر جس کی تعویذات سے لوگوں کی زندگی اوپر کتنا قابل آدمی ہوگا وہ تو 2 لاکھ اور 10 لاکھ سے کم فیس نہیں دے گا. یہ جو عام جو ہے نا چمیڑ خور بازاروں میں بیٹھے ہوئے، یہ ٹکا چار لٹیرے، یہ خود کچھ نہیں جانتے، اپنے آپ کو نہیں چھوڑا سکتے. یہ دوسروں کو کیا تعویذ کریں گے اور جادو کریں گے. سب فضول باتیں، حفوات ایمان کی کمزوریاں ہیں. اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے، کان یستوحش، روح المانی میں ہے، حضرت کچھ تنہائی محسوس کرتے تھے. سو گئے اور بائیں کروٹ پر ہو گئے.
اور پسینے نکل آئے، اور کہتے اسی سے بی بی حوا پیدا ہوئی۔ اللہ کے عجیب شان ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں عورتوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرو۔ اللہ اللہ، فرمایا کہ یہ تو بائیں پسلی سے پیدا ہے، اور جسم میں سب سے ٹیڑھی چیز پسلی ہے، وہ کبھی سیدھی ہوتی ہی نہیں۔ 10 باتیں اچھی کرے تو ایک ٹیڑھی ہو ہی جاتی ہے۔ ماں ہو یا بیوی ہو، چچی ہو یا بیٹی ہو، عورت من حیث العورت صف میں نہیں کھڑی ہو سکتی، مرد کے ساتھ نماز نہیں ہوگی، پیچھے کھڑی ہو۔ علماء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ گاڑی میں بھی فرسٹ سیٹ پر نہ بیٹھے عورت، ہاں مجبوری پیش آئی، پرائی عورتیں ہیں وہ پیچھے بیٹھ رہی، ٹھیک ہے آپ اپنی اہلیہ کو سیٹ پر بٹھائے، لیکن معمول یہ نہیں ہوگا۔ معمول یہ ہے کہ آخرہن من حیث اخرہن اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو پچھلی صفوں کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے نہ ان کے ذمہ اذان ہے، نہ ان کے ذمہ جماعت ہے، نہ ان کے ذمہ کوئی اور ذمہ داری ہے، بس اپنے گھر کو سجائے، اپنے خاوند کی خدمت کرے، اپنے بال بچوں سے محبت اور پیار کرے، عفت پاک دامنی کی زندگی گزارے۔ الرجال قوامون علی النساء، یہ منصب اللہ نے مرد کو دیا ہے، اور فرمایا ایک تو مرد کی مردانگی اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ یہ فضیلت کا باعث ہے، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور خاوند بیویوں پر خرچ کریں گے،